ویلکم ٹو انٹیلیکچوئلز ایوینیو۔ آج ہم جان ملٹن کی ایپک پوئم یعنی پیراڈائز لاسٹ کا ٹیکسٹ سٹارٹ کریں گے۔ اس سے پہلے پریویس لیکچر میں ہم اس پوئم کا انٹروڈکشن ڈیٹیل میں ڈسکس کر چکے ہیں۔ اس لیکچر کو ڈیٹیل میں سمجھنے کے لیے اسی چینل یعنی انٹیلیکچوئلز ایوینیو پر جان ملٹن کی پلے لسٹ کو وزٹ کریں، جس کا لنک نیچے ڈسکرپشن باکس میں موجود ہے۔ اب ہم آتے ہیں اس کے ٹیکسٹ کی جانب۔ اس کا ٹیکسٹ کمپلیٹ کرنے کے بعد ہم اس پوئم میں یوز ہونے والی تمام لٹریری ٹرمز اور فگر آف سپیچ کو ڈسکس کریں گے۔ پوئٹ کہتا ہے آف مینز یعنی انسان کی، اس کا مطلب ہے اس دنیا کے پہلے انسان یعنی ایڈم یعنی آدم علیہ السلام کی فرسٹ سب سے پہلی ڈس اوبیڈینس یعنی نافرمانی، انسان کی یعنی ایڈم کی سب سے پہلی نافرمانی۔ اب وہ نافرمانی کون سی تھی کہ گاڈ نے ایڈم اور ایو کو اس پوری کائنات پر ملکیت عطا کر دی تھی، ان دونوں کو اس کائنات کا مالک بنا دیا تھا، لیکن ان پر صرف ایک پابندی عائد کی تھی، اور وہ یہ تھی کہ ایک فوربیڈن ٹری تھا جس پر ایپلز تھے، یعنی وہ ایپل ٹری تھا، اس کا پھل کھانے سے منع کیا ہوا تھا، وہ ٹری آف نالج تھا۔ لیکن ایڈم اور ایو کو سیٹن یعنی شیطان نے بہکا دیا، تو اس کے بہکاوے میں آ کر انہوں نے اس ٹری آف نالج سے ایپل جو فروٹ تھا اسے کھا لیا، جس کو اس نے ڈس اوبیڈینس ڈکلیئر کیا ہے۔ انسان کی سب سے پہلی نافرمانی اینڈ اور دا فروٹ اور وہ پھل آف دیٹ فاربیڈن ٹری، اس ممنوع درخت کا، اس مورٹل ٹیسٹ جس کا ایسا ذائقہ تھا جو کہ انسان کو فانی کر دیتا تھا۔ اس سے پہلے انسان کو فنا نہیں تھی، انسان جنت میں بالکل آزادی سے لافانی ہو کر زندگی بسر کر رہا تھا، اسے کوئی فنا یا موت نہیں آنی تھی۔ لیکن اس درخت کا پھل کھانے کے بعد انسان کو مورٹل ڈکلیئر کر دیا گیا، یعنی اس کو موت کا ذائقہ چکھنا پڑا۔ براٹ ڈیتھ، یہ پھل جو ہے یہ لے آیا موت کو انٹو دا ورلڈ، دنیا میں، یعنی جیسے ہی آدم نے پہلی نافرمانی کی اور اس ممنوع درخت کا پھل کھا لیا جس کا فانی ذائقہ اس دنیا میں موت کو لے آیا، اینڈ آل اوور وہ اور ہماری تمام مشکلات اور مصیبتیں ود لاس آف ایڈن، جس میں جنت کا کھو جانا بھی شامل ہے، یعنی اس کے بعد ہم سے جنت تو کھو گئی اور اسی وجہ سے ہماری زندگی میں بہت سی مشکلات آ گئیں، یعنی اس فوربیڈن ٹری کا پھل کھانے سے دو طرح کی مشکلات آئیں، ایک تو ڈیتھ آ گئی اور دوسرا انسان امورٹل کی بجائے مورٹل ہو گیا، اور اس کے نتیجے میں جنت جو تھی وہ انسان سے کھو گئی۔ ٹل ون گریٹر مین، حتیٰ کہ ایک عظیم انسان یعنی جیسس کرائسٹ، عیسیٰ علیہ السلام، انہوں نے کیا کیا؟ ریسٹور اس، ہماری اس غلطی کو بحال کرنے کی کوشش کی، اینڈ ری گین، اور دوبارہ سے حاصل کیا، دا بلسفل سیٹ، اس نعمتوں والی جگہ کو یعنی جنت کو۔ تو اس کا مطلب ہے جیسس کرائسٹ جب آئے تو انہیں کروسیفائی کر دیا گیا، انہیں مصلوب کر دیا گیا، سلیب پر لٹکا دیا گیا، تو انہوں نے اپنی جان قربان کر کے، اپنی زندگی کو سیکریفائس کر کے پوری انسانیت کے لیے سالویشن کا راستہ نکال لیا اور انسان کو اس کا کھویا ہوا مقام واپس دلا دیا۔ سنگ، گنگناؤ، گیت گاؤ، ہیونلی میوز، یعنی میوز کا مطلب ہے گریک گوڈیسز، یعنی گریکس میوز سے مدد مانگا کرتے تھے۔ یہ 9 میوز تھیں اور یہ 9 مختلف دیویاں تھیں جن کے مختلف کام تھے، اور ان میں پوئٹری کی جو دیوی تھی اس سے تمام پوئٹس انسپیریشن لیا کرتے تھے۔ جو گریک لوگ تھے وہ یورینیا نامی ہیونلی میوز سے مدد طلب کرتے تھے، لیکن جان ملٹن اس میوز سے نہیں مدد مانگتا، بلکہ وہ ہیونلی میوز سے مدد مانگتا ہے، یعنی روح مقدس سے مدد مانگتا ہے، آسمانوں سے ڈائریکٹ خدا سے مدد مانگتا ہے، اور وہ کہتا ہے دیٹ آن دا سیکرٹ ٹاپ، کہ یہ اس پر اسرار چوٹی پر موجود ہے، یعنی اے پر اسرار چوٹی پر موجود روح مقدس، تم میرے لیے گیت گاؤ، آف اورب یعنی اورب پر، اور آف
سینائے اور سینائے پر ڈیڈسٹ انسپائر، تم نے عورب اور سینائی یہ دو پہاڑوں کے نام ہیں، ان پر انسپائر کیا تھا، ان پر تم نے تحریک دی تھی۔ دیٹ شیفرڈ، اس گڈریے کو، ہو فرسٹ ٹاٹ دا چوزن سیڈ، جنہوں نے پہلی مرتبہ مخصوص لوگوں کو بتایا تھا۔ یعنی اس کا مطلب ہے کہ وہ خدا سے دعا کرتا ہے اور کہتا ہے کہ مجھے یہ پوئٹری لکھنے میں میری مدد کرو، مجھے انسپیریشن دو، مجھے انسپائر کرو، بالکل اسی طرح سے جس طرح سے اے خدایا تو نے عورب اور سینائی کے دو پہاڑوں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو احکامات عطا کیے تھے، جب وہ اپنے چنیدہ لوگوں کو، مخصوص لوگوں کو یعنی اسرائیلز کو، بنی اسرائیل کو نیکی اور اچھائی کی تلقین کر رہے تھے۔ یہ دو پہاڑ ایسے تھے جن کے ارد گرد تاریکی چھائی ہوتی تھی، اور جب حضرت موسیٰ وہاں جاتے تو وہ کسی کو دکھائی نہیں دیتے تھے، اور لوگوں کا یہ خیال تھا کہ اس وقت وہ اوپر آسمان پر اٹھائے جاتے تھے اور وہاں پر انہیں کمانڈمنٹس ملتے تھے جو کہ وہ آ کر اپنی قوم کو یعنی اسرائیلز کو بتاتے تھے، جن کے لیے یہاں پر ملٹن نے چوزن سیڈ کا ورڈ یوز کیا ہے، یعنی مخصوص چنے ہوئے چنیدہ لوگ یعنی بنی اسرائیل، اسرائیلز۔ تو اس طرح سے پوائٹ یہ کہتا ہے کہ جس طرح سے خدا نے اس موسیٰ کو بہت زیادہ انسپائر کیا کہ وہ آ کر اپنی قوم کو تلقین کر سکیں، اسی طرح سے اے خدا میری بھی مدد فرما اور مجھے یہ ایپک یعنی پیراڈائز لاسٹ لکھنے کے لیے انسپیریشن عطا کر، بالکل اسی طرح سے جس طرح سے گریکس میوز سے ہیلپ مانگا کرتے تھے۔ ان دا بگننگ، شروع میں، ہاؤ دا ہیونز اینڈ ارتھ، جب کہ آسمان اور زمین، روز آؤٹ آف کیوس، کیوس میں سے بلند ہوئے۔ کیوس کا مطلب ہے ایک ایسی جگہ جہاں پر کچھ بھی نہیں ہوتا، جسے خلائے بسیط بھی کہا جاتا ہے۔ جس طرح سے جب کچھ بھی نہیں تھا تو اس میں سے نتھنگنیس میں سے سم تھنگ آ گئی، یعنی زمین و آسمان نتھنگ میں سے بنے۔ تو اس طرح سے ابھی میرا ذہن بھی خالی ہے، اس میں صرف کیوس ہے، خلا ہے، تو میرے ذہن کو اچھے اچھے آئیڈیاز سے بھر دو تاکہ میں ایک اچھی ایپک لکھ سکوں۔ اور یا پھر اف سائن ہل، یا پھر اگر سائن کی جو پہاڑی ہے، یعنی یہ یروشلم کی وہ پہاڑی ہے جس پر ڈیوڈ کا جو سٹی تھا، داؤد علیہ السلام کا جو شہر تھا، اسے تعمیر کیا گیا تھا۔ ڈیلائٹ دی مور، یہ تمہیں بہت زیادہ لطف دیتا ہے۔ اینڈ سائلاز بروک، اور سائلاز کی جو ندی ہے، دیٹ فلوڈ، جو کہ بہتی ہے، فاسٹ بائی دا اوریکل آف گاڈ، یعنی خدا کے اوریکل کے پاس سے، یعنی ہیکل سلمانی کے پاس سے یہ ندی بہتی ہے۔ یعنی پوائٹ یہ کہتا ہے کہ جس طرح سے سائن کی وہ پہاڑی جس پر داؤد علیہ السلام کا یعنی ڈیوڈ کا سٹی تعمیر کیا گیا تھا، اور وہ ندی جو کہ سائلو کی ندی ہے اور وہ ہیکل سلیمانی کے پاس سے گزرتی ہے، اے خدا وہ تمہیں بہت زیادہ خوشی عطا کرتی ہے۔ آئی دینس، اس لیے میں بھی، انووک دائی ایڈ، تمہاری مدد کا خواستگار ہوں، تمہاری مدد مانگتا ہوں، ٹو مائی ایڈونچرس سانگ، کہ میں اپنے اس جرت مندانہ مہمانہ نغمے کو لکھ سکوں، یعنی اس پیراڈائز لاسٹ کو لکھ سکوں۔ اے خدایا میں تمہاری مدد ان چیزوں کا واسطہ دے کر مانگتا ہوں جن سے تجھے بہت پیار ہے، کہ ان چیزوں کے صدقے سے، ان چیزوں کے وسیلے سے میری مدد فرما اور مجھے اپنی یہ نظم لکھنے کے لیے مدد فراہم کر دے۔ دیٹ ود نو مڈل فلائٹ انٹینڈس ٹو سور، اور یہ ایسا نغمہ ہے جو درمیانی پرواز سے بلندی پر جانے کا ارادہ نہیں کرتا، یعنی میرا یہی ارادہ ہے کہ اس کی بلندی درمیانی نہ ہو بلکہ یہ بہت سی بلندیوں کو چھو لے، یعنی بہت اچھی نظم میں لکھنا چاہتا ہوں۔ ابو دا اونین ماؤنٹ، اور اونین پہاڑ کو سر کرنے کے لیے، وائل اٹ پرسوز، جب کہ میری یہ نظم کھوج میں ہے، میری نظم پرسو کر رہی ہے۔ اونین ماؤنٹین جو ہے یہ یونان کے علاقے بوئیشیا میں واقع ہے، اور یہ شاعروں کے مطابق گاڈیسز آف آرٹ جو ہیں ان کا مسکن ہے، یہاں پر گاڈیسز آف آرٹ قیام پذیر ہوتی ہیں۔ تو وہ یہ کہتا ہے کہ میری جو یہ نظم ہے، میں چاہتا ہوں کہ وہ دیویاں جو کہ اونین پہاڑ پر رہتی ہیں
ان کی انسپیریشن سے جو لوگ لکھتے ہیں میری یہ جو پوائم ہے اس سے بھی بلند و بالا ہو جائے۔ اس لیے میں اس پہاڑی پر رہنے والی دیویوں سے مدد نہیں مانگتا، اس لیے اے خدا میں تجھ سے ہی مدد مانگتا ہوں کہ ان دیویوں سے مدد مانگنے والوں نے جو پوائمز لکھی ہیں میری پوئٹری ان سے زیادہ بہتر ہو۔ وائل اٹ پرسوز، اور یہ کھوج میں رہتی ہے، تھنگس ان چیزوں کی، ان اٹیمپٹڈ جن پر کوشش ہی نہیں کی گئی لکھنے کی، یٹ ان پروز نہ ہی نثر میں اور رائم اور نہ ہی شاعری میں، یعنی میں ایک ایسی نظم لکھنا چاہتا ہوں جو کہ کبھی بھی نظم اور نثر کی شکل میں کسی نے بھی اس پر لکھنے کی کھوج ہی نہیں کی، کسی نے بھی اس پر لکھنے کی کوشش ہی نہیں کی۔ اینڈ چیفلی داؤ او اسپرٹ دیٹ ڈسٹ پریفر، اور خصوصاً میں تجھی سے یہ مدد مانگتا ہوں اے روح مقدس جو کہ ترجیح دیتی ہے بیفور آل ٹیمپلز، تمام عبادت والی جگہوں سے، دا اپرائٹ ہارٹ اینڈ پیور، دا اپرائٹ ہارٹ یعنی بہت نیک اور پاکیزہ دل کو، اینڈ پیور اور خالص دل کو، یعنی اے روح مقدس تم چونکہ تمام عبادت والی جگہوں کو اور نیک و پاک اور پاکیزہ دلوں کو ترجیح دیتی ہو، اس لیے میں تجھی سے اس چیز کی مدد مانگتا ہوں۔ انسٹرکٹ می، مجھے ہدایات دیں، میری رہنمائی کریں، فار داؤ نوسٹ، اور آپ ہی سب سے پہلے واسٹ پریزنٹ موجود تھے، یعنی اے خدایا اے روح مقدس آپ سب سے پہلے موجود تھے، اس لیے آپ میری ان چیزوں میں رہنمائی کریں۔ اینڈ ود مائٹی ونگس آؤٹ سپریڈ، اور جب کچھ بھی نہیں تھا تو آپ اپنے پروں کو پھیلائے ہوئے بیٹھے تھے، ڈو لائک بالکل ایک فاختہ کی مانند، سیٹسٹ بروڈنگ آن دا واسٹ ایبس۔ بروڈ کا مطلب ہے جب کوئی پرندہ انڈوں پر اس طرح سے بیٹھے کہ اس کا مقصد اس میں سے بچے نکالنا ہو، اور ایبس کا مطلب ہے بہت گہری خلیج، یعنی جس طرح سے فاختہ اپنے انڈوں کو سینے کے لیے اس پر بیٹھتی ہے، اے روح مقدس آپ جب کچھ بھی نہیں تھا بالکل اسی خلیج پر اسی طرح سے پر پھیلائے ہوئے بیٹھے تھے، اور وہ خلیج جو ہے وہ بہت ہی وسیع اور گہری تھی۔ اینڈ میڈسٹ اٹ پریگننٹ، اور آپ نے اس خلیج کو زندگی سے بھر دیا، اس میں زندگی پیدا کر دی، زندگی کی دوڑ اس میں آ گئی۔ واٹ ان می از ڈارک، اس لیے اب میرے اندر جو کچھ بھی تاریک ہے، میرے جو اندر کی تاریکی ہے، ایلومن اس کو روشن کر دو۔ واٹ از لو ریز، جو کچھ میرے اندر یعنی زوال پذیر ہے، ریز اسے بلند کر دو، اینڈ سپورٹ، اور اس میں میری مدد اور رہنمائی فرما دو۔ یعنی وہ کہتا ہے کہ جب زندگی میں کچھ نہیں تھا تو اے روح مقدس اے خدایا صرف تم اکیلے ہی فاختہ کی مانند ایک خلیج کے اوپر بیٹھے تھے، تو تمہاری وجہ سے ہی اس بیاباں میں زندگی کی لہر آ گئی۔ تو اسی طرح جیسے تم نے پہلے ایک زندگی کو پیدا کیا، اسی طرح میرا ذہن جو ہے وہ بالکل تاریک ہے، میرے ذہن کو بھی روشن کر دو، اور میرے اندر جو چیزیں زوال پذیر ہیں، یعنی میرے پوئٹری لکھنے کے جو آئیڈیاز ہیں وہ بہت ہی زوال اور انحطاط کا شکار ہیں، انہیں بھی بلندی عطا کر دو۔ دیٹ ٹو دا ہائٹ آف دس گریٹ آرگیومنٹ، اور اس عظیم موضوع کی بلندی کے مطابق آئی میں اسرٹ ایٹرنل پروویڈنس۔ ایٹرنل پروویڈنس کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ کی اپنی مخلوق پر نگرانی اور دیکھ بھال، یعنی وہ کہتا ہے کہ میں پورے وثوق سے خدا کی اپنی مخلوق پر دیکھ بھال اور اس کی نگرانی کو بیان کر سکوں۔ یعنی وہ کہتا ہے کہ اے خدایا جس طرح سے تو اپنی مخلوق کی مکمل طور پر دیکھ بھال اور نگرانی کرتا ہے، اگر تو میرے ذہن کو اعلیٰ خیالات سے بھر دے تو میں تیری مخلوق پر اس نگرانی کو اس نظم کی شکل میں اچھی طرح سے بیان کرنے کے قابل ہو سکتا ہوں۔ اینڈ جسٹیفائی دا ویز آف گاڈ ٹو مین، اور میں انسان کے لیے جو خدا کے راستے ہیں ان کو جسٹیفائی کر سکتا ہوں، ان کو برحق ثابت کر سکتا ہوں کہ وہ کون سے راستے ہیں جن کے ذریعے خدا تک پہنچا جا سکتا ہے۔ سی فرسٹ، سب سے پہلے مجھے یہ بتاؤ، فار ہیون ہائڈس نتھنگ فرام تھائی ویو، کہ جنت کا کوئی بھی کونا، کوئی بھی گوشہ تمہاری نظروں سے چھپا ہوا نہیں ہے، تمہاری نظروں سے مخفی نہیں ہے۔ نور، اور نہ ہی دا ڈیپ ٹیکٹ آف ہیل، اور نہ ہی دوزخ کا کوئی گہرا گڑھا تمہاری نظر سے چھپا ہوا ہے۔ سے
فرسٹ واٹ کاز، اس لیے پہلے یہ بتاؤ کہ وہ کون سی وجہ تھی، مووڈ اور گرینڈ پیرنٹس، جنہوں نے ہمارے آباء و اجداد کو متحرک کر دیا، ان کے اندر تحریک پیدا کر دی، ان دیٹ ہیپی اسٹیٹ، اس جنت میں، فیورڈ آف ہیون سو ہائیلی ٹو فال آف، کہ جن پر خدا کی بہت زیادہ عنایات تھیں وہ کیسے نافرمان ہو گئے۔ یعنی اے خدایا، تمہاری نظر میں جنت اور دوزخ کا مکمل طور پر منظر ہمیشہ رہتا ہے، لیکن اس کے باوجود مجھے یہ بتاؤ کہ وہ کون سی وجہ تھی جس نے ہمارے آباء و اجداد یعنی ایڈم اور ایو کو بہکا دیا، اور وہ خدا کی ان تمام عنایات کے باوجود بہک گئے اور وہ نافرمان ہو گئے، ڈس اوبیڈینٹ ہو گئے فرام دیئر کریٹر، اپنے خدا سے، اینڈ ٹرانسگریس ہز ول، اور انہوں نے اس کی قانون شکنی کی، یعنی جو خدا نے قانون بنایا تھا انہیں ٹری آف نالج کے پاس جانے سے منع کر دیا تھا۔ وہ کون سی وجہ تھی کہ وہ اس سے روگردانی کر بیٹھے، فار ون ریسٹرینٹ، اور ان پر صرف ایک ہی تو پابندی عائد کی گئی تھی، اور وہ یہ تھی کہ وہ پھل نہ کھائیں، لارڈس آف دا ورلڈ بسائڈز، اور اس کے علاوہ انہیں پوری دنیا کا مالک بنا دیا گیا تھا۔ صرف ایک ہی پابندی تھی کہ وہ اس درخت کا پھل نہ کھائیں، لیکن اس کے باوجود انہوں نے اس پابندی کو کیوں بالائے طاق رکھ دیا؟ ہو فرسٹ سیڈیوسڈ them، کس نے سب سے پہلے انہیں بہکایا؟ ٹو دیٹ فاؤل ریوولٹ، اس غلط بغاوت کے لیے۔ سب سے پہلے وہ کون شخص تھا جس نے انہیں بغاوت کے لیے اکسایا؟ دا انفرنل سرپنٹ، وہ ایک دوزخی قسم کا سانپ تھا۔ ہی اٹ واز ہوز گائل، یہ وہی تھا جس کے مکر اور فریب نے، یعنی اس کا مطلب ہے کہ یہ وہی شیطان تھا، یہ وہی سیٹن تھا جس کے مکر اور فریب نے ان دونوں کو بغاوت پر اکسایا تھا۔ stirred up with envy، یعنی متحرک اس نے کر دیا تھا رشک کے ساتھ، اینڈ ریونج، اور بدلے کے ساتھ، ڈیسیوڈ، ان کو دھوکہ دے دیا تھا۔ یعنی وہ شیطان ہی تھا، یہ وہ سرپنٹ تھا، یہ وہی دوزخی قسم کا سانپ تھا جس کے مکر اور فریب نے انسان کو یعنی ایڈم اور ایو کو حسد اور انتقام میں دھکیل دیا تھا، اور اس نے دھوکہ دیا دا مدر آف مین کائنڈ، اس پوری انسانیت کی ماں کو یعنی ایو کو۔ اس نے سب سے پہلے ایو یعنی حوا کو بہکایا تھا کہ وہ اس پھل کو کھائے اور وہ ایڈم کو بھی اس کو کھانے پر مجبور کرے۔ واٹ ٹائم ہز پرائڈ، اور اس وقت اس کا تکبر ہیڈ کاسٹ ہم آؤٹ فرام ہیون، اور اس وقت اس کے تکبر نے اسے جنت سے بے دخل کر دیا، ود آل ہز ہوسٹ، اس کے تمام لاؤ لشکر سمیت۔ یعنی یہ تب کی بات ہے جب اس شیطان کو، اس سرپنٹ کو، اس دوزخی سانپ کو خدا نے اپنی جنت سے نکال دیا، تو اس نے جنت سے بے دخل ہونے کے بعد اپنا بدلہ خدا سے لینا چاہا، لیکن خدا کی طاقت کے سامنے وہ کچھ نہیں کر سکتا تھا، اس لیے اس نے خدا کی بنائی ہوئی سب سے محبوب ترین، سب سے پیاری مخلوق یعنی ایڈم اور ایو کو بہکانے کی کوشش کی۔ تو جو پوری کائنات کی مدر تھی یعنی جو ایو تھی، سب سے پہلے وہ اس کے پاس آیا اور اس نے اسے بہکانے کی کوشش کی کہ وہ خود بھی اس پھل کو کھائے اور ایڈم کو بھی اس کے لیے انسٹیگیٹ کرے۔ آف ریبل اینجلز، یعنی وہ جو سیٹن تھا اسے اس کے لاؤ لشکر اور ان باغی فرشتوں سمیت جنت سے بے دخل کر دیا گیا۔ بائی ہوز ایڈ، جن کی مدد سے، اسپائرنگ، وہ طلب کر رہا تھا، وہ شدید آرزو اپنے دل میں رکھے ہوا تھا، ٹو سیٹ ہمسیلف ان گلوری ابو ہز پیئرز، کہ وہ خود کو اپنے دوستوں سے کہیں بلند تر مقام پر لے جائے، یعنی وہ اپنے سمیت اپنے تمام دوستوں کو جس مقام پر وہ تھا اس سے بہتر مقام پر لے جانا چاہتا تھا۔ ہی ٹرسٹڈ ٹو ہیو ایکول دا موسٹ ہائی، اور اسے اس بات پر یعنی سیٹن کو اس بات پر یقین تھا کہ وہ خدا کے بالکل برابر ہو جائے گا، ایکول سٹیٹ حاصل کر لے گا اگر وہ خدا سے جنگ لڑے گا، لیکن وہ خدا سے ڈائریکٹ جنگ نہیں لڑ سکتا تھا، اس لیے اس نے ایڈم کو بہکانے کی کوشش کی۔ اف ہی اپوزڈ، اگر وہ خدا کا مقابلہ کرتا، ود ایمبیشیس ایم، یعنی بلند مقصد کے ساتھ، اگینسٹ دا تھرون اینڈ monarchy آف گاڈ، خدا کے تخت اور مطلق الانانیت کے خلاف اگر وہ خدا کا مقابلہ بلند مقصد کے ساتھ کرتا، ریزڈ امپائس وار ان ہیون اینڈ
بیٹل پراؤڈ، اور جنت میں اگر وہ ناپاک اور متکبر لڑائی چھیڑ دیتا ود وین اٹیمپٹ تو یہ اس کی کوشش رائیگاں جاتی. ہم دا آلمائٹی پاور ہرلڈ ہیڈ لانگ فلیمنگ فرام دا انتھیریئر اسکائی، تو خدا نے اسے سر کے بل جنت کے شعلوں میں دھکیل دیا. یعنی جیسے ہی اس نے اس بات کو جانتے ہوئے کہ وہ خدا کا مقابلہ نہیں کر سکتا، لیکن پھر بھی اس نے پریکٹیکل ایسا کرنے کی کوشش کی، اس نے خدا کا مقابلہ کرنے کی کوشش کی اس سوچ کے ساتھ کہ وہ خدا کے سامنے کھڑا ہو جائے گا اور اس کی مطلق الانانیت کو چیلنج کر سکے گا، تو خدا نے اس کی سزا کے طور پر اسے شعلوں میں دھکیل دیا اور اسے سر کے بل الٹا لٹکا دیا ود ہیڈیس روئن، اور ایک گھناؤنی قسم کی تباہی اینڈ کمبسچن ڈاؤن، اور سلگتی ہوئی شکست کے ساتھ اسے نیچے پھینک دیا. یعنی اس جگہ پر جہاں شعلے تھے وہاں خدا نے اسے گھناؤنی قسم کی تباہی اور سلگتی ہوئی شکست کے ساتھ سر کے بل نیچے لٹکا دیا. ٹو باٹم لیس پرڈیشن، اور اس بے کنار دائمی عذاب میں دیر ٹو ڈویل، وہ وہیں پڑا رہا ان ایڈامنٹین چینز اینڈ پینل فائر، وہ کبھی بھی نہ ٹوٹنے والی یعنی ان بریکیبل زنجیروں میں اسے جکڑ دیا گیا اور اسے سزا کے طور پر ہمیشہ کے لیے آگ میں پھینک دیا گیا. ہو ڈرسٹ، ڈرسٹ کا مطلب ہے ڈیئر یعنی جرت کرنا. ہو ڈرسٹ ڈیفائی، جس نے سرکش ہونے کی کوشش کی. دا اومنی پوٹینٹ ٹو آرمس، جس نے خدائے مطلق کے سامنے سرکش ہونے کی مسلح ہو کر جرت کی. یعنی اس نے آرمس کے ساتھ یعنی ہتھیاروں کے ساتھ لیس ہو کر خدائے مطلق العنان کے سامنے سرکش اور نافرمان ہونے کی کوشش کی تھی. یعنی سیٹن کو اس بات کا تو علم تھا کہ وہ خدا سے ڈائریکٹ جنگ نہیں کر سکتا، اس لیے اس نے ایڈم اور ایو کو بہکانے کی کوشش کی، لیکن اس کے باوجود وہ پہلے خدا سے جنگ کر چکا تھا، صرف اس مقصد کے لیے کہ وہ خدا کی سیٹ کو حاصل کر لے گا، خدا کا مقام و مرتبہ حاصل کر لے گا. لیکن اس سے جب اسے شکست ہو گئی تو اس لیے پھر اس نے مکمل طور پر جب اس بات کا یقین کر لیا کہ اب وہ خدا کے سامنے کھڑا نہیں ہو سکتا، تو اس نے ایڈم اور ایو کو بہکانے کی کوشش کی. 9 times یعنی 9 گنا the space that measures day and night، یعنی خلا میں دن اور رات کو اگر 9 مرتبہ ضرب دی جائے، 9 مرتبہ ناپا جائے، یعنی اس کا مطلب ہے کہ 9 دن اور رات تک ٹو مورٹل مین، انسان کے لیے یعنی فانی انسان کے لیے 9 دن اور رات کا جو وقت ہوتا ہے اس وقت تک، یعنی 9 دنوں اور راتوں تک ہی وتھ ہز ہارڈ کریو، وہ اپنے وحشت ناک قسم کے عملے کے ساتھ لے وینکوشڈ، بالکل مغلوب ہو کر پڑا رہا، رولنگ ان دا فائری گلف، اور وہ آگ کی خلیج میں مغلوب ہو کر اپنے وحشت ناک عملے کے ساتھ دوزخ کی جانب لڑکتا رہا. کنفاؤنڈڈ، اور وہ غارت ہو گیا. دو اگرچہ امورٹل، اگرچہ وہ فانی تھا لیکن پھر بھی وہ غارت ہو گیا کیونکہ اس نے خدا کے ساتھ جنگ کی تھی. بٹ ہز ڈوم، لیکن اس کی یہ جو تباہی اور بربادی تھی، ریزروڈ ہیم، اس نے اسے مستحق بنا دیا، ٹو مور ریتھ، مزید غصے کا. فار ناؤ دا تھاٹ، کیونکہ اب یہ سوچ بوتھ آف لاسٹ ہیپینس، خوشی یا خوشحالی کے ختم ہونے کی تھی، اینڈ لاسٹنگ پین، اور ہمیشہ رہنے والا غم اس کی زندگی میں آنے والا تھا. ٹورمنٹس ہیم، جو کہ اسے اذیت دیتا. راؤنڈ دا تھروز ہز بیلفل آئیز، وہ اپنی غمناک آنکھوں کو ادھر ادھر گھماتا تھا. یعنی یہ جو سیٹن تھا وہ اگرچہ بالکل فانی تھا، اسے فنا نہیں آنی تھی، لیکن اس کی اس غلطی کی وجہ سے خدا نے اسے 9 دنوں اور 9 راتوں تک اپنے وحشت ناک عملے کے ساتھ دوزخ کی طرف مغلوب کر دیا، اور وہ لڑکتا رہا اور خدا نے اسے غارت کر دیا، اور وہ خدا کے مزید غصے کا مستحق بن گیا کیونکہ اب اس کی خوشی اور خوشحالی مکمل طور پر ختم ہو گئی اور غمناک اور اذیت دینے والی زندگی اس کے سامنے تھی، اور وہ اپنی غمناک آنکھوں سے ادھر ادھر منظر کو دیکھ رہا تھا، یعنی اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اب وہ کیا کرے. دیٹ وٹنسڈ ہیوج افلکشن اینڈ ڈسمے، اور اس کی یہ جو آنکھیں تھیں وہ بہت بڑی اذیت اور افسردگی کو دیکھ رہی تھیں. مکسڈ ود obdurate pride and steadfast hate،
اب وہ ہٹ درمی، فخر اور مستقل طور پر نفرت سے بھرپور آنکھوں کے ساتھ دیکھ رہا تھا۔ ایٹ ونس، اچانک، ایز فار ایز اینجلس کین ہی ویو، جو ہی اس نے فرشتوں پر دور تک نظر دوڑائی، دیٹ ڈسمل سچویشن ویسٹ اینڈ وائلڈ، اسے ہر طرف افسردگی، مایوسی اور ویرانی ہی دکھائی دے رہی تھی۔ اے ڈنجین ہاریبل، ایک خوفناک پناہ گاہ تھی، آن آل سائڈس راؤنڈ، اس کے چاروں طرف بہت ہی خوفناک پناہ گاہ موجود تھی، یعنی اس کو اگر کوئی پناہ ملتی بھی تھی تو وہ بہت زیادہ خوفناک تھی۔ ایز ون گریٹ فرنس فلیمڈ، جیسے ایک بھٹی شعلوں سے بھڑک اٹھی ہو، یٹ فرام دوز فلیمز، پھر بھی ان شعلوں میں سے نو لائٹ، روشنی نہیں دکھائی دے رہی تھی، یعنی اس کو اگر ٹھکانہ ملتا بھی تھا تو وہ بہت اذیت ناک قسم کا ٹھکانہ ملتا تھا، اور وہ ٹھکانہ آگ کی بھٹی کی مانند تھا جس میں سے شعلے بلند ہو رہے ہوں، اور اس آگ کی کوئی روشنی بھی نہیں تھی، بٹ رادر ڈارکنیس ویزیبل، اور اس میں صرف اسے اندھیرا ہی دکھائی دیتا تھا۔ سروڈ اونلی ٹو ڈسکور سائٹس آف وہ، جس میں سے صرف اسے دکھ اور غم کے مناظر ہی دکھائی دیتے تھے۔ ریجنس آف سارو، یہ دکھ بھرا علاقہ تھا۔ ڈولفل شیڈز، اور وہاں افسردہ قسم کے افسوسناک سائے تھے۔ ویئر پیس، جہاں پر امن، اینڈ ریسٹ کین نیور ڈویل، کبھی بھی موجود ہو ہی نہیں سکتے تھے، وہاں امن، سکون اور آرام کبھی بھی میسر نہیں آ سکتا تھا۔ ہوپ نیور کمز، اور اس جہنم میں کبھی بھی امید نہیں آ رہی تھی، یعنی یہاں پر پوائٹ جہنم کا یعنی دوزخ کا منظر پیش کرتا ہے کہ جب اس سیٹن کو اس کے عملے کے سمیت 9 دن تک لٹکائے رکھا اور وہ سر کے بل جہنم میں چلا گیا، تو جہنم کیسی جگہ تھی۔ اب وہاں پر اس نے جہنم کا نقشہ کھینچا ہے کہ جب شیطان نے اپنے ارد گرد دیکھا تو اسے جہنم میں کیا نظر آیا۔ یہ ایک ایسی بھٹی تھی جو کہ شعلوں سے بھری ہوئی تھی، اور اس آگ کی روشنی نہیں تھی، بلکہ وہاں صرف تاریکی دکھائی دے رہی تھی۔ غم تھا، دکھ تھا، اور افسردہ قسم کے سائے اور دکھ تھے۔ وہاں پر نہ امن میسر تھا اور نہ ہی کسی کو ریسٹ مل سکتی تھی، اور یہ ایسی جگہ تھی جہاں سے نکلنے کی امید بھی انسان کو کبھی دکھائی نہیں دیتی۔ دیٹ کمز ٹو آل، اور اگر کوئی امید آتی بھی تھی، بٹ ٹارچر وداؤٹ اینڈ، تو وہ صرف اس چیز کی امید آتی تھی کہ ایک ایسا ٹارچر ہونے والا ہے، ایک ایسا ظلم اور تکلیف آنے والی ہے جو کہ کبھی بھی ختم نہیں ہوگی، یعنی ان اینڈنگ قسم کا ٹارچر آنے والا ہے۔ یعنی امید اگر آتی بھی تھی تو کسی بری چیز کی امید آتی تھی، اچھی امیدیں بھی وہاں پر نہیں آ سکتی تھی۔ یہ دوزخ کا منظر تھا۔ اسٹل ارجز، پھر بھی اکسایا، اینڈ آ فائری ڈیلیوج فیڈ، پھر بھی ایک امید نے اسے اکسایا، اور وہ ایک وسیلی پناہ گاہ تھی جسے بھر دیا گیا ود ایور برننگ سلفر، یعنی ہمیشہ جلنے والے گندھک کے ساتھ، ان کنزیومڈ، جو کہ کبھی بھی ختم نہیں ہوگی۔ یعنی وہ جو جہنم تھا وہ ایک بہت ہی وسیلی اور غمناک قسم کی پناہ گاہ تھی، اور اسے ہمیشہ کبھی نہ ختم ہونے والی جلتی ہوئی گندھک سے بھر دیا گیا تھا۔ سچ پلیس، یہ جہنم ایک ایسی جگہ تھی، ایٹرنل جسٹس ہیڈ پریپیئرڈ، جسے خدا نے تخلیق کیا تھا، فار دیز ریبیلیس، ان باغی لوگوں کے لیے، ہیئر دیئر پریزن ordain، اور یہی ان کا ہمیشہ کے لیے قید خانہ بنا دیا گیا تھا، یعنی یہ جگہ صرف اور صرف ان باغیوں کے لیے بنائی گئی تھی، اور یہی ان کا ہمیشہ کے لیے قید خانہ قائم کر دیا گیا تھا۔ ان اٹر ڈارکنیس، یہ مکمل تاریکی میں موجود تھی، اینڈ دیئر پورشن سیٹ، اور ان کی جگہ متعین کر دی گئی تھیں، یعنی ہر کسی کو اس کے جرم کے مطابق گھٹیا سے گھٹیا جگہ پر رکھا گیا تھا۔ ایز فار removed from God and light of heaven، انہیں خدا اور جنت کی روشنی سے بہت دور دھکیل دیا گیا تھا۔ As from the center thrice to the utmost pole، جیسے اس زمین کو کائنات کے مرکز سے 3 گنا دور رکھا گیا ہے، اسی طرح انہیں خدا اور جنت کی روشنی سے 3 گنا دور رکھ دیا گیا تھا، یعنی ان پر نہ تو کوئی روشنی آ سکتی تھی اور نہ ہی ان پر خدا کی رحمت کبھی بھی سائباں ہو سکتی تھی۔ او ہاؤ ان لائک دا پلیس فرام وینس دے فیل،
اور یہ جگہ اس جگہ سے کس قدر مختلف ہے جہاں پر انہیں گرا دیا گیا تھا۔ اب وہ کس جگہ سے مختلف تھی؟ There are companions of his fall overwhelmed، وہاں اس کے زوال کے ساتھی بھی مغلوب تھے، یعنی وہ نہ صرف اکیلا تھا بلکہ اس کے تمام ساتھیوں کو ان کے جرم کے مطابق گھٹیا سے گھٹیا جگہوں پر دھکیل دیا گیا تھا۔ with floods and whirlwinds of tempestuous fire، وہاں پر طوفانی آگ اور بھنور کے سیلاب تھے۔ he soon discerns، اور وہ جلد ہی ان سب کے بارے میں جان گیا۔ and weltering by his sight، اور اس نے ایک طرف کروٹ بدلی۔ one next himself in power and next in crime، طاقت اور گناہ میں وہ اپنے سے نچلے درجے والوں کو بہت ہی جلد جان گیا تھا۔ long after known in Palestine and named، جو فلسطین میں کافی دیر تک جانا گیا، یعنی اس کے وہ نچلے طبقے والے ساتھی جن کو فلسطین میں کافی دیر تک جانا جاتا رہا تھا، وہ ان کو جان گیا تھا۔ and named، اور اس کا نام بیلزیبب تھا۔ to whom the Arab enemy، یعنی جیسے ہی وہ دوزخ میں گیا تو فلسطین میں جس اس کے ساتھی کا نام بہت دیر تک جانا جاتا رہا اس کا نام بیلزیبب تھا، دوزخ میں اس کی اپنے اس ساتھی یعنی بیلزیبب سے ملاقات ہو گئی۔ اب بیلزیبب کون تھا اس کا انٹروڈکشن آ رہا ہے، یعنی دوزخ کا نقشہ بیان کرنے کے بعد اب بیلزیبب کے انٹروڈکشن کی طرف وہ آ رہا ہے۔ to whom the arch enemy، جس سے وہ بڑا دشمن تھا۔ and thence in heaven called Satan with bold words، جسے خدا نے بہادرانہ لفظوں میں شیطان کا لقب دیا تھا، یعنی وہ بھی ایک شیطان ہی کہلایا تھا۔ breaking the horrid silence thus began، یعنی جب سیٹن نے دیکھا کہ دوزخ میں ہر طرف خاموشی ہے تو وہ اپنے ساتھی بیلزیبب سے مخاطب ہوا۔ اب اس کے بعد سیٹن کی سپیچ آ رہی ہے کہ سیٹن پہلی سپیچ میں اپنے ساتھیوں کو ارج کرنے کے لیے، انسٹیگیٹ کرنے کے لیے اور انکریج کرنے کے لیے کیا کہتا ہے۔ سب سے پہلے تو وہ جسٹیفائی کرے گا کہ وہ شکست خوردہ کیوں ہوا، اس کے بعد اب وہ نیکسٹ اسٹریٹجی ترتیب دے گا۔ if thou beest he، بیسٹ یعنی بی یو آر، اس کا مطلب ہے یو آر، کیا تم وہی ہو؟ بٹ او ہاؤ فالن، لیکن تم کیسے گر گئے، تم کیسے زوال پذیر ہو گئے۔ ہاؤ چینجڈ، کیسے یہ صورتحال مکمل طور پر تبدیل ہو گئی۔ فرام ہم، اس سے، ہو ان دا ہیپی ریمز آف لائٹ، تم تو روشنی کی خوشیوں والی جگہ میں ہوا کرتے تھے، یعنی تم تو جنت میں ہوا کرتے تھے۔ کلاتھ ود ٹرانسینڈنٹ برائٹنس ڈیڈسٹ آؤٹ شائن، جو کہ اعلیٰ چمکدار لباس میں ملبوس ہوتے تھے اور تم تو ہمیشہ روشنی ہی پھیلاتے تھے۔ میریڈس، اور ان گنت ہزاروں لاکھوں، دو برائٹ اف ہی ہوم میوچول لیگ، کہ جنت میں تم بہت ہی زیادہ روشنیاں پھیلایا کرتے تھے اور دیگر فرشتے جو خود بھی روشن تھے پھر بھی وہ تمہاری روشنی کے محتاج ہوا کرتے تھے، اور تم اس جنت میں تھے جہاں پر ہر طرف خوشیاں ہی خوشیاں ہوتی تھیں اور روشنیاں ہی روشنیاں تھیں، لیکن پھر تم کیسے زوال پذیر ہو گئے، تمہارا انحطاط کیسے آ گیا۔ یونائٹڈ تھاٹس اینڈ کاؤنسلز ایکول ہوپ، یعنی سوچ، مشورے دینے اور امید میں بھی تم میرے ہی برابر ہوا کرتے تھے۔ اینڈ ہیزرڈ، اور جو خوف اور ہراس ہے، ان دا گلوریس انٹرپرائز، وہ شاندار مہم تھی، یعنی شاندار مہم کے لیے تم بہت زیادہ خوف زدہ تھے۔ جوائنٹ ود می ونس، ایک دفعہ تم میرے ساتھ مل گئے۔ ناؤ مزری ہیتھ جوائنڈ، اب خستہ حالی تم پر چھا گئی ہے۔ ان ایکول روئن، اور اب ہم ایک ہی طرح کی تباہی میں آ گئے ہیں۔ انٹو واٹ پٹ داؤ سیسٹ، اور تمہیں کس گڑھے میں ڈال دیا گیا ہے، یعنی بیلزیبب اور سیٹن یہ بات کر رہے ہیں کہ اب تو ہم دونوں ایک ہی جیسے گڑھے میں ڈال دیے گئے ہیں، کیونکہ ہمارا گناہ ایک جیسا ہی تھا، ہم دونوں نے ہم پلہ ہو کر جنگ کی تھی۔ فرام واٹ ہائٹ، تم کس قدر بلندی سے گرا دیے گئے ہو۔ سو مچ دا اسٹرانگر پرووڈ، اور کس قدر طاقتور ثابت ہوا ہے۔ ہی ود ہز تھنڈر، یعنی وہ جو خدا ہے وہ اپنے غیظ و غضب اور غصے کے ساتھ کس حد تک طاقتور ثابت ہوا ہے۔ اینڈ ٹل دین
who knew, اور اس وقت تک کون جانتا تھا the force of those dire arms, ان ہیبت ناک ہتھیاروں یا بازوؤں کی طاقت کو کون جانتا تھا. yet not for those, پھر بھی وہ نہیں ہے, nor what the potent victor in his rage, نہ ہی اب وہ اپنے غصے میں زوردار اور فاتح رہا ہے. can else inflict, اور نہ ہی اب وہ کوئی مزید ہمیں سزا دے سکتا ہے. do I repent, کیا میں اب اپنے کیے پر پچھتاؤں, اور چینج یا تمام چیزوں کو بدل دوں. اب وہ سیٹن کہہ رہا ہے کہ اب اس بات پر مجھے جو غصہ آیا ہے اس پر یا تو میں پچھتا سکتا ہوں یا میں ان تمام چیزوں کو بدل سکتا ہوں، لیکن میری خواہش ہے کہ میں اب پچھتانے کی بجائے اس چیز کو یعنی اس سچویشن کو چینج کرنے کی کوشش کروں، یعنی خدا کی طاقت کو دوبارہ سے للکارنے کی کوشش کروں. دو اگرچہ چینج ان آؤٹ ورڈ لسٹر، اگرچہ ظاہری چمک تو بدل گئی ہے، دیٹ فکسڈ مائنڈ، جو میرے ذہن میں مقرر ہے، اینڈ ہائی ڈسڈینڈ فرام سینس آف انجرڈ میرٹ، اور اعلیٰ رتبے کے کھو جانے پر جو میری بے عزتی ہوئی ہے، یہ بات میرے ذہن میں مقرر ہے کہ مجھے کس طرح سے جنت سے نکال کر دوزخ میں پھینکا گیا تھا. دیٹ ود دا مائٹیسٹ ریزڈ می ٹو کنٹینٹ، اور جس کی وجہ سے اس طاقتور نے مجھے مقابلہ کرنے پر مجبور کر دیا ہے، یعنی اس خدا نے اب مجھے مجبور کر دیا ہے کہ میں اپنی اس بے عزتی کا بدلہ لینے کے لیے دوبارہ پھر اس کے سامنے کھڑا ہو جاؤں اور اس کا مقابلہ کروں. اینڈ ٹو دا فائٹس کنٹینشن براٹ along، اور ان وسیلی دلیلوں کے ساتھ انیومریبل فورس آف اسپرٹس آرمڈ، لاتعداد مسلح فرشتوں کی فوج کو لے کر، دیٹ ڈسٹ ڈسلائک ہز رین، جو کہ اس کی مطلق الانانیت کو پسند نہیں کرتے، اینڈ می پریفرنگ، اور وہ جرت سے مجھے ترجیح دیتے ہیں اور خدا کی مطلق الانانیت کو تسلیم نہیں کرتے. میری خواہش ہے کہ میں ان تمام فرشتوں کو لے کر دوبارہ سے خدا کے سامنے کھڑا ہو جاؤں. ہز utmost پاور، اور اس کی جو بھرپور طاقت ہے، ود ایڈورس پاور اپوزڈ، اور میں اس کی بھرپور طاقت کے برعکس اپنی مخالفانہ طاقت کے ساتھ مقابلہ کروں. ان ڈیوبیس بیٹل، اس غیر مقررہ جنگ میں، آن دا پلینس آف ہیون، یعنی میں میدان بہشت کی غیر مقررہ جنگ میں، اینڈ شوک ہز تھرون، اس کے تخت کو ہلا دوں. واٹ تھاٹ دا فیلڈ بی لاسٹ، اور اگر اس میدان میں مجھے شکست ہوئی تو کیا ہو گیا؟ پہلے بھی تو مجھے شکست ہوئی تھی، پھر بھی میں نے اپنی طاقت کو دوبارہ سے مجتمع کر لیا. اب میری خواہش ہے کہ میں جنت کے میدانوں میں دوبارہ ایک غیر مقررہ جنگ کروں، اور اگر مجھے اس میں شکست ہو بھی گئی تو مجھے اس کا کوئی دکھ نہیں ہوگا. all is not lost، سب کچھ ختم نہیں ہوا. the unconquerable will، میرا ناقابل فتح ارادہ تو ابھی باقی ہے. اینڈ اسٹڈی آف ریونج، اور میرے انتقام کا جذبہ بھی ابھی باقی ہے. immortal hate، اور لافانی نفرت بھی ابھی قائم ہے. خدا کے خلاف تین چیزیں ہار جانے کے باوجود بھی میرے اندر موجود ہیں. ایک تو میری انکنکریبل ول ہے، دوسری اسٹڈی آف ریونج ہے، تیسری immortal hate ہے، یعنی ناقابل فتح ارادہ، انتقام کا جذبہ اور لافانی نفرت ابھی بھی میرے اندر موجود ہے. ان چیزوں کی بیس پر میں خدا سے دوبارہ ان فرشتوں کی مدد سے ٹکر لے سکتا ہوں جو کہ خدا کی مطلق الانانیت کو پسند نہیں کرتے. اینڈ courage never to submit اور yield، اور کبھی بھی نہ جھکنے اور ہارنے والا حوصلہ بھی میرے اندر موجود ہے. اینڈ what is else not to be overcome، اور اس کے علاوہ بھی ایک چیز مجھ میں موجود ہے جس پر قابو نہیں پایا جا سکے گا. that glory never shall his wrath اور might، اس کی عظمت، غصہ یا طاقت extort from me، مجھ سے وہ نہیں چھین سکتا. to bow and sue for grace، اور خدا کے سامنے جھکنا اور التجا کرنا. with suppliant knee، گھٹنے ٹیک کر. and defy his power، اور اس کی طاقت کا انکار کرنا. یعنی وہ کہتا ہے
کہ اگرچہ میں شکست خوردہ ہو گیا ہوں لیکن میری انکنکریبل ول بھی ابھی میرے اندر موجود ہے، اسٹڈی آف ریونج بھی میرے اندر موجود ہے، اور میری اس کے خلاف امورٹل ہیٹ بھی ابھی تک موجود ہے، اور نہ تو میں اس کے سامنے ییلڈ کر سکتا ہوں، نہ میں سبمٹ کر سکتا ہوں، یعنی نہ تو میں اس کے سامنے عاجزی اور انکساری لا سکتا ہوں اور نہ ہی اس کے سامنے ہتھیار پھینک سکتا ہوں، اور خدا کی عظمت اور طاقت میری ان چیزوں کو مجھ سے نہیں چھین سکتی، اور میں گھٹنے ٹیک کر اس کے سامنے کبھی بھی اطاعت نہیں کر سکتا، اور میں ہمیشہ اس کی طاقت کا انکار کرتا رہوں گا۔ who from the terror of his art، جس نے اپنی خوفناک طاقت سے so late doubted his empire، اپنی سلطنت کو شک میں ڈال دیا ہے، یعنی خدا نے اپنی خوفناک طاقت کی وجہ سے ہی اپنی سلطنت کو شک میں ڈال لیا ہے، یعنی اب اس کی سلطنت شاید میرے ہاتھوں محفوظ نہ رہ سکے۔ that were low indeed، جو کہ بلا شبہ کمزور تھی۔ that were an ignominy and shame beneath، اور جو رسوائی اور شرمندگی والی بات تھی، یعنی یہ جو خدا کی سلطنت ہے وہ شرمندگی والی چیز تھی اور یہ بہت ہی کمزور تھی، اور اب میرے مقابلے کے بعد شاید یہ محفوظ نہ رہ سکے۔ دس ڈاؤن فال، یہ زوال، سنس بائی فیٹ دا اسٹرینتھ آف گاڈز، یہ جو زوال ہے یہ خدا کی طاقت کی طرف سے قسمت میں لکھا تھا۔ اینڈ دس امپیریل سبسٹنس کین ناٹ فیل، اور یہ جو خدائی فرشتے کبھی بھی ناکام نہیں ہو سکتے، سنس چونکہ تھرو ایکسپیرینس، تجربے کی روشنی میں، آف دس گریٹ ایونٹ، اس عظیم واقعہ کی تجربے کی روشنی میں، ان آرمس ناٹ ورس ان فور سائٹ مچ ایڈوانسڈ، وہ خدا ہمارے سامنے طاقت میں برتر نہیں ہے بلکہ وہ اپنی بصارت میں ہم سے بہتر ہے، یعنی وہ حالات و واقعات کو ہم سے بہتر جانچ سکتا ہے، ان کی جانچ پڑتال ہم سے بہتر طریقے سے کر سکتا ہے، لیکن طاقت کے معاملے میں وہ ہم سے بہتر نہیں ہے۔ طاقت کے معاملے میں ہم خدا سے بہتر ہیں، اس لیے اگر دوبارہ سے ہم جنگ کرتے ہیں تو ہم اس سے جیت جائیں گے۔ وی may with more successful hope resolve، ہم اس سے بڑی کامیابی کی امید کا ارادہ کر سکتے ہیں۔ ٹو wage by force اور guile eternal war، اور اس دائمی جنگ کا طاقت اور دھوکے سے بدلہ لینے کا ہم ارادہ کامیاب امید کے ساتھ کر سکتے ہیں۔ irreconcilable یعنی ناقابل صلح، ٹو our grand foe، ہمارا جو دشمن ہے وہ ناقابل صلح ہے۔ خدا ایسا ہمارا دشمن ہے جس سے ہم صلح نہیں کر سکتے بلکہ ہم جنگ ہی کریں گے۔ who now triumph and in the excess of joy، جو اب تو فاتح ہے اور بہت زیادہ خوشی منا رہا ہے کہ وہ ہم سے جیت گیا ہے، لیکن آنے والے وقت میں ہم اس جیت کو قائم نہیں رہنے دیں گے۔ soul reigning holds the tyranny of heaven، اور وہ اکیلا ہی جنت پر جابرانہ حکومت قائم کر رہا ہے۔ so spake the apostate angel، اس طرح وہ خود سر فرشتہ بولتا ہے۔ though in pain، اگرچہ وہ غم کی حالت میں ہے۔ wanting، وہ اظہار خیال کرتا ہے الاؤڈ، بلند آواز میں۔ but racked with deep despair، اور وہ اونچی آواز میں اگرچہ اپنی رائے کا اظہار کرتا ہے لیکن وہ شدید قسم کی مایوسی میں ڈوبا ہوا ہے، وہ شدید مایوسی میں ملبوس ہے۔ and him thus answered soon his bold compeer، اور اس کا جو ہم منصب اور ہم رتبہ شیطان تھا جس کا نام بیلزیبب تھا، وہ فوراً اسے جواب دیتا ہے۔ اس کی سپیچ کو سن کے فوراً بیلزیبب بولا۔ اب اس کے بعد بیلزیبب کی سٹیٹمنٹ آگے بیان کی جائے گی۔ او پرنس، اے شہزادے، او چیف، اے سردار، آف مینی تھرون پاورز، بہت سے تختوں کی طاقت کے، اے فرشتے، اے لاتعداد تخت نشین طاقتوں کے مالک، دیٹ لیڈ، جس نے رہنمائی کی، دا embattled سیرافیم ٹو وار، جس نے جنگ کے دوران فرشتوں کے گروہ کی رہنمائی کی، انڈر thy کنڈکٹ، تمہاری نگرانی میں، اینڈ ان ڈریڈفل ڈیڈز، اور خوفناک افعال نے، فیئر لیس یعنی بے خوف، انڈینجرڈ، اور خطرے میں ڈال دیا، ہیونز پرپیچول کنگ، جنت کے مستقل بادشاہ کو، یعنی اے شیطان
اب بیلزیبب شیطان سے کہتا ہے کہ اے شیطان، تم ایک ایسے فرشتے ہو، تم ایک شہزادے ہو، اور تم لاتعداد تختوں کے جو وارث ہیں ان کے بھی چیف ہو، ان کے سردار ہو، اور تم ایک ایسے شیطان ہو جس نے فرشتوں کے گروہ کی نگرانی میں خوفناک افعال سر انجام دیے، اور جو جنت کا تنہا بادشاہ یعنی خدا تھا اس کو بھی تم نے خدشات میں مبتلا کر دیا. اینڈ پٹ ٹو پروف ہز ہائی سپریمیسی، اور اس بات کی یقین دہانی کروا دی کہ اس کی جو اعلیٰ برتری ہے، ویدر اپ ہیلڈ بائی اسٹرینتھ اور چانس اور فیٹ، خواہ وہ برتری اسے طاقت سے ملی ہے، موقع یا قسمت کے بل بوتے پر ملی ہے. ٹو ویل آئی سی اینڈ ریو دا ڈائر ایونٹ، میں اسے بہت اچھے طریقے سے دیکھتا ہوں اور اس ہولناک جنگ پر ماتم کرتا ہوں جس میں ہمیں شکست ہوئی ہے. یعنی خدا کی جو فتح تھی وہ قوت کی وجہ سے بھی ہو سکتی ہے، چانس کی وجہ سے بھی ہو سکتی ہے، اور قسمت کے بل بوتے پر بھی ہو سکتی ہے. لیکن میں اس چیز کو بڑے غور سے دیکھ رہا ہوں اور اس جنگ پر میں ماتم کرتا ہوں. دیٹ ود سیڈ اوور تھرو اینڈ فاؤل ڈیفیٹ، جس کے ذریعے نہ صرف ہمیں شکست ہوئی، ہیتھ لاسٹ اس ہیون، اور ہمیں جنت سے بھی نکال دیا گیا. اینڈ آل دس مائٹی ہوسٹ، اور ان تمام نعمتوں کو ان ہاریبل ڈسٹرکشن لیڈ دس لو، خطرناک تباہی میں ہماری طرف دھکیل دیا گیا. یعنی ہمیں ایک تو شکست ہوئی، دوسرے نمبر پر ہم سے جنت بھی چھن گئی، اور ان تمام نعمتوں کی بجائے ہمیں خطرناک تباہی میں دھکیل دیا گیا. ایز فار ایز گاڈس اینڈ ہیونلی اسینسز، جہاں تک دیوتا اور آسمانی روحوں کا تعلق ہے، کین پیرش، وہ تو سزا کا سامنا کر سکتے ہیں. فار دا مائنڈ اینڈ اسپرٹ ریمینز، کیونکہ ذہن اور دماغ باقی بچ جاتے ہیں. انونسیبل یعنی ناقابل تسخیر، اینڈ وگر اور طاقت یا ہمت، سون ریٹرنز بہت جلد واپس آ جاتی ہے. دیوتا اور آسمانی روحیں ہیں، وہ سزا کا سامنا بھی کر سکتی ہیں کیونکہ ان کے ذہن اور دماغ ہمیشہ قائم رہتے ہیں اور وہ ناقابل تسخیر رہتے ہیں، اور ان کی ہمت بہت جلد واپس آ جاتی ہے. دو اگرچہ all our glory extinct، اگرچہ ہماری جو عظمت ہے وہ معدوم ہو گئی ہے، ختم ہو گئی ہے. اینڈ ہیپی اسٹیٹ، اور جو ہماری خوشی کی حالت تھی، ہیئر swallowed up، وہ یہاں پر نگل لی گئی ہے، ختم ہو گئی ہے. ان اینڈلیس مزری، اور ہم نہ ختم ہونے والی تکلیف میں مبتلا ہو گئے ہیں. یعنی اگرچہ ہماری تمام طاقت اور ہمت کو ختم کرنے کی کوشش کی گئی ہے، اور ہماری عظمت بھی ختم ہو گئی ہے، اور ہماری خوشی بھی ہمیشہ کے لیے کبھی نہ ختم ہونے والی تکلیف میں بدل گئی ہے، لیکن پھر بھی ہم ہمت نہیں ہاریں گے، بلکہ دوبارہ سے ہم اپنے آپ کو ریکنسولیڈیٹ کریں گے، ہم اپنی طاقت کو دوبارہ سے مستحکم کریں گے، اور ہم خدا کے سامنے دوبارہ سے جنگ آزما ہونے کی کوشش کریں گے. بٹ مگر واٹ ایف ہی، یعنی اگر ہی سے مراد ہے خدا، اگر وہ خدا اور کنکرر، جو کہ ہمارا فاتح ہے، جس نے ہم پہ فتح حاصل کر لی ہے، whom I now، جسے میں اب آف فورس، طاقت کے بل بوتے پر، بلیو، یقین کرتا ہوں، آلمائٹی، عظیم، یعنی وہ خدا جو کہ ہمارا فاتح ہے، جس نے ہم پہ فتح پا لی ہے، اور طاقت کے لحاظ سے میں ابھی بھی اسے اپنے سے عظیم سمجھتا ہوں. سنس نو لیس، کیونکہ وہ ابھی تک دین سچ could have overpowered such force as ours، کیونکہ ابھی تک ہم جیسی طاقت رکھنے والوں کو بھی کوئی مغلوب نہیں کر پایا. تو خدا نے ہمیں اگر شکست دے دی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ ہم سے زیادہ طاقتور ہے. یعنی ابھی تک ہمیں کسی نے بھی شکست نہیں دی تھی، ہم سب سے زیادہ طاقتور تھے، لیکن اس نے ہم پہ بھی فتح پا لی ہے. اس کا مطلب ہے کہ ہم اس بات کو مانتے ہیں کہ وہ ہم سے طاقت میں زیادہ بہتر ہے. اس سے پہلے وہ کہہ چکا ہے کہ خدا طاقت میں ہم سے بہتر نہیں ہے، بلکہ وہ اپنے ویژن میں، اپنی بصارت میں ہم سے بہتر ہے. لیکن اب وہ اس بات کو مان رہا ہے کہ نہیں، خدا ہم سے طاقت میں بھی بہتر ہے. have left us this our spirit and strength entire، اس نے ہمیں چھوڑ دیا ہے ہماری روح اور ہماری تمام طاقت کو اسٹرانگلی، مضبوطی سے، ٹو سفر، تکلیف میں مبتلا ہونے کے لیے، اینڈ سپورٹ our pains، اور اس نے ہمارے غموں کو بہت زیادہ بڑھکا دیا ہے. یعنی وہ جو خدا ہے اس نے ہماری روح
اور ہماری تمام طاقت کو بڑی مضبوطی سے تکلیف اور غم میں مبتلا کر دیا ہے اور اس نے ہمارے دکھوں کو بہت زیادہ بڑھاوا دیا ہے. That we may so suffice his vengeful ire. ہم اس اذیت ناک غصے کی وجہ سے اس کا سامنا کریں گے اور ڈو ہم مائٹیئر سروس، یا پھر اگر ہم نے ایسا نہ کیا تو ہمیں غلاموں کی سی حیثیت کے ساتھ ہمیشہ اس کی خدمت کرنی پڑے گی، ہمیشہ اس کے سامنے عاجزی اختیار کرنی پڑے گی، ہم اس کے غلام بن جائیں گے ایز ہیز تھرالز، اور غلام کے طور پہ ہمیں ہمیشہ اس کی اطاعت اور فرمانبرداری بجا لانی پڑے گی. یعنی اگر ہم دوبارہ اس سے جنگ ہار گئے تو اس کے نتیجے کے طور پر ہمیں غلام کے طور پر اس کی خدمت کرنی پڑے گی. بائی رائٹ آف وار، جنگ کے لحاظ سے وٹ ایور ہیز بزنس بھی، اس کا چاہے کوئی بھی کام ہو، یعنی جنگ میں خدا کا خواہ کوئی بھی مقام ہو، خواہ کوئی بھی اس کا کام ہو. ہیئر ان دا ہارٹ آف ہیل ٹو ورک ان فائر، یہاں جہنم کے بالکل درمیانی حصے میں ہمیں کام کرنے کے لیے چھوڑ دیا جائے گا. یعنی اگر ہم اس سے جنگ ہار گئے تو جنگ کے بعد پھر خدا ہمیں اپنا غلام بنا لے گا اور ہمیں کسی اچھی جگہ پر ڈیوٹی نہیں دی جائے گی، بلکہ جہنم میں ساری زندگی ہمیں کام کروایا جائے گا. اور ڈو ہیز ایرنڈس، یا پھر ہمیں اس کے غلام یا قاصد بنا دیا جائے گا ان گلومی ڈیپ، اس تاریک اور گہرے جہنم میں. اس جہنم میں جو کہ بہت ہی غمناک اور گہرا ہے، اس میں ہم اس کے غلام یا قاصد بن کر رہ جائیں گے. واٹ کین اٹ دین اویل، پھر ہمیں اس کا کیا فائدہ ہوگا، اس سے ہمیں کیا حاصل ہو جائے گا. دو یٹ وی فیل، اگرچہ ہم محسوس کرتے ہیں اسٹرینتھ، طاقت، انڈیمینشڈ، کبھی نہ ختم ہونے والی، اور ایٹرنل بینگ، یہ اور ہم دائمی وجود رکھتے ہیں. اگرچہ ہمارا یہ احساس ہے کہ ہمارے پاس بہت زیادہ کبھی نہ ختم ہونے والی طاقت بھی موجود ہے اور ہمارے پاس ہمیشہ قائم رہنے والا وجود بھی ہے، لیکن ان چیزوں کا کیا فائدہ ہوگا اگر ہم جہنم میں اس کے غلام بن کر ہمیشہ کے لیے رہ گئے. ٹو انڈرگو ایٹرنل پنشمنٹ، اور پھر ہمیں ہمیشہ قائم رہنے والی سزا کا سامنا کرنا پڑے گا، ہم اس کے زیر عتاب آ جائیں گے. ویئر ٹو ود اسپیڈی ورڈز دا آرٹ فینڈ ریپلائڈ، اس پر تند لہجے والے ایک شیطان نے فوراً جواب دیا. فالن چیرب، اے گرے ہوئے فرشتے، ٹو بی ویک از میزریبل، یعنی اگر تم بہت زیادہ کمزور ہو تو تم قابل رحم ہو جاؤ گے، تمہاری کمزوری ہی تمہیں قابل رحم بنا دے گی. ڈوئنگ اور سفرنگ، اور پھر تمہیں خدا کے لیے کام بھی کرنا پڑے گا اور تکلیفیں بھی برداشت کرنی پڑیں گی. بٹ آف دس بی شیور، لیکن اس بات کا بھی یقین کر لو، ٹو ڈو آرٹ گڈ نیور ول بی اور ٹاسک، کہ نیکی کرنا کبھی بھی ہمارا مقصد نہیں ہوگا. بٹ ایور ٹو ڈو ال اور سول ڈیلائٹ، اور ہماری جو خوشی ہے وہ صرف برائی کرنے میں ہی پنہاں ہوگی، یعنی برے کام کرنے سے ہی ہمیں خوشی ہوگی اور اچھائی کرنا ہمارا کبھی بھی کام نہیں ہوگا. ایز بینگ دا کنٹریری ٹو ہز ہائی ول، اس کی اعلیٰ مرضی کے الٹ چلنا ہی ہمارا مقصد ہوگا. whom we resist، اور جس کی ہم مخالفت کریں گے. if then his providence out of our evil seek to bring forth good، اگر خدا کی قدرت ہماری برائی پر غالب آ گئی اور اس نے ہمیں نیکی کی طرف لے جانا چاہا، our labor must be to prevent that end، تو ہمارا کام یہ ہوگا کہ ہم آخری حد تک اس کو شکست دینے کی کوشش کریں گے. یعنی ہمارا بنیادی کام برائی ہے، ہم نیکی نہیں کرنا چاہتے، لیکن اگر جنگ میں ہم ہار گئے اور خدا نے ہمیں نیکی کی طرف لے جانا چاہا تو ہم آخری دم تک اس کے خلاف جنگ کریں گے. اینڈ آؤٹ آف گڈ، اور نیکی میں سے اسٹل ٹو فائنڈ مینز آف ایول، ہم برائی کے ہی ذرائع تلاش کرنے کی کوشش کریں گے. یعنی اگر ہمیں نیکی کا کام بھی سونپ دیا گیا تو ہم اس میں سے بھی برائی کو ہی تلاش کرنے کی کوشش کریں گے. وچ آف ٹائمز، جو کہ اکثر و بیشتر may succeed so as perhaps، جس میں ہم اکثر و بیشتر کامیاب بھی ہو جائیں گے. so as perhaps، اور شاید ایسا کرنا، shall grieve him، اسے دکھ دے. اگر ہم ایسا کریں گے یعنی نیکی میں سے برائی کو تلاش کریں گے تو ہمارا یہ عمل شاید خدا کو بہت زیادہ غمزدہ کر دے گا. if I fail not، اگر میں غلطی پر نہیں ہوں، and disturb، تو میں اس سارے نظام کو ڈسٹرب کر دوں گا، خدا کی قدرت کو بدل کے رکھ دوں گا. his inmost، اس کے اندرونی counsels، مشورے، from their destined aim، اس کے اندرونی مشوروں کو
اس کے پرعزم مقاصد سے میں بدل کے رکھ دوں گا، بٹ سی لیکن دیکھو دا اینگری وکٹر ہیتھ ریکارڈ، لیکن دیکھو اس غزیل فاتح کو یعنی خدا کو اس نے بلایا ہے، ہز منسٹرز آف ویجینس یعنی انتقام والے، اس نے اپنے انتقامی فرشتوں کو بلایا ہے، اینڈ پرسوٹ بیک ٹو دا گیٹس آف ہیون، جنت کے دروازے کی پشت پر اس نے اپنے تمام انتقامی فرشتوں کو جمع کیا ہے، دا سلفیورس ہیل، اور وہاں سے گندک آنا شروع ہو گئی ہے، سلفر آنا شروع ہو گیا ہے، شارٹ آفٹر اس ان اسٹارم، طوفان کی صورت میں یہ گندک ہمارا پیچھا کر رہی ہے، اوور بلون ہیتھ لیڈ، اور یہ لڑکتی ہوئی ہمارے پیچھے آ رہی ہے، دا فائری سرج دیٹ فرام دا پریسیپائس، ڈھلان دار آگ کی لہر کی شکل میں یہ گندک ہمارے پیچھے خدا نے چھوڑ دی ہے، آف ہیون ریسیوڈ اس فالنگ اینڈ دا تھنڈر، آسمان سے جہنم کی طرف یہ گرتی ہوئی ہمارا استقبال کرتی ہوئی آ رہی ہے، اور یہ ایک گرج کی آواز ہے، ونگڈ ود ریڈ لائٹننگ اینڈ امپیشیس ریج، اور یہ سرخ روشنی اور بہت شدت والے غصے سے بھڑکتی ہوئی آ رہی ہے، یعنی وہ جو گندک ہمارے پیچھے لگا دی گئی تھی وہ آسمان سے ہماری طرف آ رہی ہے، ہمارا استقبال کر رہی ہے، اور سرخ روشنی اور بہت زیادہ غصے سے بھڑکتی ہوئی گرج بھی ہمارا پیچھا کر رہی ہے، یعنی اب خدا ہمیں عذاب دینے کے درپے ہے، پرہیپس شاید ہیتھ اسپینٹ ہیز شیفٹ، شاید اب یہ آتش دان کے آخری سرے پر ہے، شاید اب خدا کا غصہ جو ہے جو کہ ہمارے پیچھے تھا وہ ختم ہونے والا ہے، اینڈ سیز ناؤ، اور اب یہ مکمل طور پر ختم ہو جائے گا، دا بیلو، اور یہ جو چیخو پکار ہے، تھرو دا واسٹ اینڈ باؤنڈلیس ڈیپ، وسیع اور بے کنار گہرے جہنم سے آ رہی ہے، یعنی اب ایک بے کنار اور گہرے جہنم سے چیخوں کی آواز آ رہی ہے، لیٹ اس ناٹ سلپ دس اوکیزن، اب ہمیں اس موقع کو ضائع نہیں کرنا چاہیے، ویدر اسکورن، خواہ یہ ہماری حقارت اور نفرت اور سیشیٹ فیوری یا ہمارا بھرپور غصہ، ییلڈ اٹ فرام آور فو، یعنی اب ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے بھرپور غصے اور اپنی حقارت کو اپنے دشمن کے خلاف استعمال کریں، کیونکہ اب جنگ کا وقت آ گیا ہے، سیز داؤ، اب تم دیکھنا، یون، وہ دور دراز ڈریری پلینز جو سنسان میدان ہیں، فورلون اینڈ وائلڈ، وہ بہت زیادہ افسردہ اور وحشت ناک ہیں، تم دیکھنا کہ وہ دور دراز والے جو میدان ہیں وہ بہت زیادہ افسردہ اور وحشت ناک اور سنسان ہیں، دا سیٹس آف ڈیزولیشن، اور جو تنہائی کی جگہ ہے، وائڈ آف لائٹ، وہ روشنی سے محروم ہے، سیو وٹ دا گلیمرنگ آف دیز لیوڈ فلیمز، سوائے ان نیلگوں شعلوں سے جو ٹمٹماتی ہوئی روشنی چھوڑتی ہیں۔ اب تم دیکھو کہ وہ جو میدان ہیں جہاں ہم جنگ کرنے کا ارادہ کرتے ہیں وہ بہت زیادہ وحشت ناک ہے، اور وہاں پر صرف تنہائی ہے، وہاں پر بالکل بھی روشنی نہیں ہے، اور ہلکی سی اگر نیلی روشنی ہے بھی تو وہ بھی ٹمٹما رہی ہے، اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم جلد از جلد جنگ کا پلان کریں۔ کاسٹ اسپیل اینڈ ڈریڈفل، اور کیا وہ خوفناک اور زرد نہیں ہے، تھدر لیٹ اس ٹینٹ، آؤ ہم اس طرف بڑھتے ہیں، فرام آف دا ٹاسنگ آف دیز فائری ویوز، آگ کی بڑھتی ہوئی لہروں کی طرف آؤ اب ہم مل کر چلتے ہیں، دیئر ریسٹ، اس امن کی جگہ پر، اف اینی ریسٹ کین ہاربر دیئر، شاید ہمیں یہاں پر آرام کی کوئی جگہ میسر آ جائے، اینڈ ری اسمبلنگ اور افلکٹڈ پاورز، اور شاید ہم اپنی منتشر فوج کو دوبارہ سے اکٹھا کر سکیں، ہمیں چاہیے کہ ہم یکجا ہو جائیں اور اس میدان میں جا کر اپنی طاقت کو ری یونائٹ کریں اور خدا کے خلاف استعمال کریں۔ کنسلٹ، ہم مشورہ کرتے ہیں، ہاؤ وی مے ہینس فورتھ موسٹ اوفینڈ، آؤ اب ہم مشورہ کرتے ہیں کہ کس طرح ہم اس کا مقابلہ کر سکتے ہیں، اور اینمی، اپنے دشمن کا، اور اون لاس ہاؤ ریپیئر، ہم اپنے نقصان کا کس طرح سے ازالہ کر سکتے ہیں، ہاؤ اوور کم دس ڈائر کلیمٹی، ہم اس بھیانک مصیبت پر کس طرح سے قابو پا سکتے ہیں، واٹ ری انفورسمنٹ وی مے گین فرام ہوپ، اور ہم کس طرح سے امید کا دامن تھام کر دوبارہ سے اپنی قوت کو حاصل کر سکتے ہیں جو کہ ہم کھو چکے ہیں، اف ناٹ، اگر ہم نے ایسا نہ کیا، واٹ ریزولوشن فرام ڈسپیئر، تو پھر
کن ارادوں کے تحت ہم اس بدحالی سے باہر آ سکتے ہیں۔ ہم ان تمام چیزوں کو پلان کرنے کے لیے اس میدان میں چلتے ہیں جہاں پر محض تنہائی ہے، وہاں کوئی روشنی نہیں ہے، اور اگر ہے بھی تو ہلکی سی بھڑکتی ہوئی آگ ہے جو کہ ٹمٹماتی ہوئی بجھنے کے قریب ہے۔ اس لیکچر میں ہم نے اس پوائم کی فرسٹ 191 لائنز کو ڈسکس کیا ہے۔ نیکسٹ لیکچر میں ہم اس پوائم کی دیگر لائنز کو ڈسکس کریں گے۔ اس پوائم کو ڈیٹیل میں سمجھنے کے لیے اسی چینل یعنی انٹیلیکچوئلز ایوینیو پر جان ملٹن کی پلے لسٹ کو وزٹ کریں، جس کا لنک نیچے ڈسکرپشن باکس میں موجود ہے۔ تھینک یو فار اٹینڈنگ دس لیکچر۔